گرد کا ماحول ہمارے سب کے سامنے ہے. آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم نیٹ پہ واچ کرتے ہیں، وہ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح کے حالات ہیں. ملکوں پر ملکوں کی چڑھائی ہے، قوموں پر قوموں کی چڑھائی ہے، بے دینی ہر طرف ہے، شیطان شیر ببر کی طرح لوگوں کو کاٹ کھانے کو ہے. اور اس دور میں اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بہت مشکل ہے. لیکن ان کے لیے آسان ہے جن کے ساتھ خدا کا کلام ہوتا ہے، جو اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، جو اس کا مطالعہ کرتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو اس کے حضور میں رکھتے ہیں. ان کے لیے اس طرح کے حالات میں، اس طرح کے ماحول میں مشکل نہیں ہے اپنے آپ کو سروائیو کرنا، اپنے آپ کو بچانا. آئے میرے ساتھ مل کر نکالیں ہم زبور 37، اس کی ہم چاند یاد پڑھیں گے. یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، یہ داؤد کا مزمور ہے جو اس نے خدا کے روح کے اثر سے لکھا. تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزہ کی طرح مرجھا جائیں گے. خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا. خداوند میں مسرور رہ، وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا. وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا. خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ، اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے بیزار نہ ہو. قہر سے باز آ اور غضب کو چھوڑ دے، بیزار نہ ہو. اس سے برائی نکلتی ہے کیونکہ بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے، لیکن جن کو خداوند کی آس ہے وہ ان کے وارث ہوں گے. کیونکہ تھوڑی دیر میں شریف نابود ہو جائے گا، تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا پر وہ نہ ہوگا. لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے. شریر راست باز کے خلاف بندشیں باندھتا ہے اور اس پر ڈانٹ پیستا ہے، خداوند اس پر ہنسے گا کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دن آتا ہے. شریروں نے تلوار نکالی اور کمان کھینچی ہے تاکہ غریب اور محتاج کو گرا دیں اور راست رو کو قتل کریں. ان کی تلوار انہی کو چھیدے گی اور ان کی کمانیں توڑی جائیں گی. صادق کا تھوڑا سا مال بہت سے شریروں کی دولت سے بہتر ہے، کیونکہ شریروں کے بازو توڑے جائیں گے لیکن خداوند صادقوں کو سنبھالتا ہے. یہ جتنی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان آیتوں میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. ایک وہ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اور ایک وہ جن کے بارے میں خدا کے کلام میں بار بار ذکر ہے کہ وہ شریر ہے، وہ راست باز نہیں ہے. اس میں 3 آیتیں ہیں. ایک پہلی آیت، ایک 7ویں اور ایک 8ویں آیت، جس میں لکھا کہ بیزار نہ ہو. ہمارے ارد گرد ہمارے سامنے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ترقی کرتے ہیں. ایک وہ جو ایمانداری سے، نیک نیتی سے اور خدا کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی حضوری کو سامنے رکھتے ہوئے محنت کرتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں. ایک وہ ہیں جو اپنی شرارت سے ترقی کرتے ہیں اور دن رات دوسروں کو دھوکہ دینے میں، دوسروں کے ساتھ فراڈ کرنے میں اور دوسروں کو لوٹنے میں وہ زیادہ تر اپنا وقت صرف کرتے ہیں اور اس لحاظ سے وہ ترقی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو دیکھ کر ہمیشہ انسان اٹھتا ہے، وہ بیزار ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ خدا ایسے لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتا جو لوگوں کو لوٹ کر دن دن ترقی کرتے ہیں، جن کے بینک بیلنس میں دن رات اضافہ ہوتا رہتا ہے. آج کل آپ اکثر ٹی وی پہ سنتے رہتے ہیں عمران خان کا بھی یہی ہونا ہے کہ فلاں نے لوٹ لیا، فلاں نے لوٹ لیا. کل پرسوں اس کا ایک تقریر آ رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا
اسحاق ڈار جو تھا 25 سال پہلے موٹر سائیکل پہ پھرتا تھا اور آج اس کے پیسے کا کوئی حساب ہی نہیں. تو ہمارا اڑنا ایک حد تک واجب بھی ہے، لیکن یہ خدا کے منصوبے ہوتے ہیں کہ کس شخص کو اس نے کب پکڑنا ہے، کس شخص پر اس نے کب شکنجہ کسنا ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس کی سزا تجویز کریں. ہماری بیزاری کام نہیں آ سکتی. اس لیے بار بار اس چیز کا ذکر ہوا ہے کہ تو بیزار نہ ہو. پہلے لکھا بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر کہ کون کتنی ترقی کر گیا ہے. ایک ہمارے اردو میں محاورہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو منہ لال دیکھ کر اپنے منہ میں تھپڑ مار کر اپنا منہ لال نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ ناجائز ذرائع استعمال نہیں کرنے چاہیے اگر دوسرے ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں دوسروں کو دیکھ کر اس وجہ سے بیزار نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے بہت لوٹا ہے. 7ویں آیت میں بھی اگر ہم دیکھیں لکھا ہے خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ. اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا ہے اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے بیزار نہ ہو. کہ جو لوگ غلط ذرائع استعمال کر کے غلط ذرائع طریقے استعمال کر کے جو آگے بڑھ جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے بیزار نہ ہو. میں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جو ادھر پنجاب میں کیونکہ اسٹڈی بہت مشکل ہے، امتحان بہت مشکل ہوتا ہے، یہاں پہ پاس نہیں ہوتے، پھر وہ سیدھے چلے جاتے ہیں سندھ میں چلے جاتے ہیں. وہاں پہ بکس آگے رکھ کے وہ بڑے اچھے طریقے سے ایگزام وہاں سے پاس کر کے آ جاتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کی اندر نالج نہیں ہوتا، ان کے پاس علم نہیں ہوتا. علم انہی کے پاس ہی ہوتا ہے جنہوں نے محنت کر کے اچھے نمبر لیے ہوتے ہیں. تو ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہوئے جو برے منصوبوں کو انجام دیتے ہیں لکھا ہے کہ ان کی وجہ سے بیزار نہ ہو. آگے 8ویں آیت میں لکھا ہے قہر سے باز آ اور غضب کو چھوڑ دے، بیزار نہ ہو، اس سے برائی ہی نکلتی ہے. کیونکہ جب انسان بیزار ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے پیچھے پڑتا ہے، دوسروں کو قتل کرنے تک چلا جاتا ہے، دوسروں کو مارنے تک چلا جاتا ہے. میرے عزیزو بائبل بار بار یہ بتاتی ہے کہ بیزار نہ ہو. بیزار کا مطلب جو ڈکشنری میں دیا گیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ مضطرب ہو جانا، بے چین ہو جانا، حیران ہو جانا، کسی دوسرے کو دیکھ کے بے قرار ہو جانا، بے چین ہو جانا، چڑ جانا، ناخوش ہونا اور دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر غصے میں آ جانا. امثال کا 24واں باب اگر ہم دیکھیں میرے ساتھ مل کر نکالیں. امثال 24 باب اس کی 19ویں اور 20ویں آیت ہے. تو بدکرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور شریروں پر رشک نہ کر، کیونکہ بدکردار کے لیے کچھ اجر نہیں، شریروں کا چراغ بجھا دیا جائے گا. بے شک جنہوں نے ناجائز طریقے سے اپنے آپ کو پروموٹ کیا ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے، ان کے چراغ بڑے روشن ہیں، ہر طرف چراغاں ہیں، ان کے گھر میں اچھی اچھی لائٹس ہیں اور ان کا جو فیوچر ہے وہ بھی چراغ کی طرح روشن ہے، لیکن وہ سب کچھ بجھا دیا جائے گا. ایسی چیزیں قائم نہیں رہ سکتی جن کی بنیاد چٹان پر نہیں ہے، جن کی بنیاد اچھائی پر نہیں ہے، جن کی بنیاد محنت پر نہیں ہے، وہ چیزیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. جب ہم ایک گناہ گار کو شخص دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کرتا جاتا ہے تو ہم اپنے قدم ڈگمگاتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ خدا پتہ نہیں ہمیں کب دے گا. لیکن بعض کہتا ہے کہ ہر کام کا ایک وقت ہے، خوشحالی کا ایک وقت ہے، اور جب انسان کو خوشحالی ملتی ہے تو کچھ وہی نہیں رہتا. تو آج لکھا ہے کہ آسمان کے دریچے کھول کر خدا ان کو برکت دیتا ہے. بعض اوقات ہمیں اپنے چال چلن پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کس وجہ سے نہیں مل رہا، اور ہمیں اپنے چال چلن کو دیکھتے ہوئے ان کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایمانداری کے ساتھ. آیت جو ہم تیسری دیکھتے ہیں زبور 37 میں، اس میں بھی آگے بیان کرتا ہے خداوند پر توکل کر اور نیکی کر اور ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا. یعنی کہ 3 چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہے، خداوند پر توکل کرنا اور نیکی کرنا اور وفاداری سے پرورش پانا. یعنی کہ خدا کے حضور آپ وفاداری سے چلتے رہیں،
दिन रात उसके हुजूर गिड़गिड़ाएं, दुआएं करें और अपनी तरक्की के लिए उसको सामने रखें, तो फिर यकीनन आपको तरक्की मिलेगी। अच्छा बनने का यहाँ पर जिक्र है। खुदावंद में मसरूर है, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करे। हम खुदावंद में नहीं रहते, हम अपने ज़राए को तब्दील करने का सोचते हैं, इस वजह से हमें दिल की मुरादें नहीं मिलती, हमारे दिल की मुरादें पूरी नहीं होती। लेकिन जो खुदावंद में चलते हैं उनकी मुरादें हमेशा पूरी होती हैं। वो जो कुछ भी खुदा के सामने रखते हैं, अच्छी से अच्छी चीज की ख्वाहिश भी रखते हैं जो उनके पास में कभी नहीं थी और जो उनके पास में वो सोचते हैं कि कभी नहीं आती, लेकिन खुदा उनको वो भी देता है। हमारे पास अय्यूब का वाकया सबके सामने है। उसका सब कुछ बिछड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन उसने फिर भी खुदा के साथ अपना तल्लक जो था वो नहीं तोड़ा था। और खुदा ने लिखा है बाइबल में कि हर चीज का दुगना उसको दिया, क्योंकि उसका तल्लक सिर्फ और सिर्फ खुदा के साथ था और उसकी लौ उसके साथ लगी हुई। फिर 5वीं आयत में लिखा है, तू अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वही सब कुछ करेगा। हमारा जो नस्ल है वो खुदा के साथ होना चाहिए, हमारा तरीक़ेकार खुदा के साथ होना चाहिए। हमें अपनी तमाम चीजों की फिक्र उस पर छोड़ देनी चाहिए। अंजील मुक़द्दस में लिखा है कि तुम एक दिन की फिक्र से अपना एक दिन नहीं बढ़ा सकते। तुम परिंदों को देखो, तुम जानवरों को देखो, लिखा है कि फूलों को ऐसा लिबास खुदा ने पहनाया है जिस तरह का लिबास दाऊद बादशाह के पास भी नहीं था। तुम अपनी जिंदगी में एक घड़ी बढ़ा नहीं सकते और तुम अपनी सारी फिक्रें खुदावंद पर छोड़ो तो आपके तमाम काम जो हो जाए। लिखा वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। आपका जो अच्छा काम है वो कभी छुपा नहीं रह सकता, वो रोशन होगा, उससे तमाम लोगों को पता चलेगा कि कौन खुदा के साथ चल रहा है और कौन नेकी के साथ अपनी मंजिल को पाने में मसरूफ है। 7वीं आयत में लिखा है, खुदावंद में मुतमिन रह और सब्र से उसकी आस रख। भरोसा आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होकर और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है बेजार ना हो, बल्कि क्या कर, खुदावंद में मुतमिन रह और सब्र से उसकी आस रख। और खुदावंद इंसान को कभी छोड़ता नहीं है। जो उस पर आस रखता है, जो उस पर उम्मीद रखता है, वो उसको तरक्की देता है, लेकिन उसके लिए एक वक्त मुकर्रर है। एक दफा तो हम यीशु मसीह से किसी ने पूछा कि हम किस तरह दुआ करें कि हमारी दुआ जो है वो कबूल हो। तो यीशु मसीह ने कहा, एक औरत थी, वो बादशाह के पास गई, काजी के पास गई और उसने काजी के सामने अपना केस रखने की कोशिश की, लेकिन काजी ने ना सुना। वो दोबारा गई, फिर ना सुना, तीसरी बार गई, फिर ना सुना। और बाइबल बताती है कि उस काजी ने समझा इस औरत ने जो मेरा नाक में दम कर दिया है, अब इसका फैसला कर देना चाहिए। उसने कहा, इसलिए मैं तेरा फैसला नहीं कर रहा कि मैं खुदा से डरता हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि तूने मेरा नाक में दम कर दिया है, तू बार बार मेरे पास आती है। यीशु मसीह कहते हैं कि इस तरह दुआ करो, बार बार उससे मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो कि खुदा आपको देने पर मजबूर हो जाए। इस तरह लिखा है कि एक शख्स जो था आधी रात के वक्त उसके पास मेहमान आए, तो वो पड़ोसी के पास गया कि मेरे घर में मेहमान आ गए हैं, मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, तो हमें मेहरबानी करके दो ताकि हम उसका देखभाल कर सकें, मेहमान की खिदमत कर सकें। उसने कहा, चला जा, तुम्हें नहीं पता कि हम अभी अपने पाँव धो के अपने बिस्तरे पर आए हैं, अब हम नहीं उठ सकते, हमने दरवाजे अंदर से बंद कर दिए। थोड़ी देर के बाद उसने फिर जाके दरवाजा खटखटा दिया और अंदर से फिर आवाज आई कि तू चला जा। तीसरी बार उसने दरवाजा खटखटाया तो वो शख्स कहता है, मैं इसलिए नहीं बाहर आ रहा कि मुझे तुझ पर रहम आ रहा है, बल्कि मैं इसलिए आ रहा हूँ कि तूने नाक में दम कर दिया हमारा, इसलिए हम तुम्हें दे रहे हैं कि अपने मेहमान का जाके क्या कर। यीशु मसीह ने कहा कि इस तरह दुआ मांगो, खुदा के साथ चिपटे रहो, उसके साथ लगे रहो, कभी ना कभी वो जरूर आपको देगा और देने का एक वक्त मुकर्रर है। वो वक्त जब आएगा तो आपको फरादानी के साथ मिलेगा। लेकिन जरूरत यह है कि आप उससे मांगते रहें, बिना नागा दुआ करो और खुदा उनके साथ चिमटे रहो। ये सब काम करने से खुदा भरपूर बरकत देता है और खुशहाली देता है। बेजार होने से बहुत से नुकसान होते हैं, इंसान खुदा से दूर हो जाता है। जैसे 8वीं आयत में लिखा है, बेजार ना हो, इससे बुराई निकलती है।
اس سے انسان برے راستوں کی طرف چلا جاتا ہے، برے طریقے اپنا لیتا ہے، انسان کی دعائیں زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بہت دفعہ میں نے دیکھا کہ لوگ تنگ آ کر کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، خدا ہمارا خدا نہیں ہے، وہ ہم کو نہیں دیتا، اس لیے انسان کی دعائیں زندگی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر دوسروں کو دیکھ کر چڑ جانے سے، حسد کرنے سے اگر ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو باز رکھیں اور خدا سے وہ وقت جلدی لانے کا تقاضا کرتے رہیں کہ تو ہمیں بھی ترقی دے، تو یقیناً ترقی مل سکتی ہے۔ اور انسان پھر اگر بیزار ہوتا ہے تو دنیاوی چیزوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے، دنیاوی طور طریقے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اگر چوریاں کر لیتا ہے، ڈاکے سے نہیں کرتا ہے، لوگوں کو لوٹتا ہے، نجائز ذرائع استعمال کرتا ہے، یہ سارے طریقے جو دنیاوی ہیں دولت کو حاصل کرنے سے، وہ اس طریقے سے دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بس انسان میں حسد بڑھتا ہے، انسان میں عیب جوئی بڑھتی ہے۔ عیب جوئی تو سمجھتے ہیں آپ یقیناً، عیب جوئی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی پیٹھ کے پیچھے، کسی کے جانے کے بعد ہم اس کی برائیاں کرتے رہیں، اور یہ بہت ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم دوسرے لوگوں کے پاس جب وہ آپ کے سامنے کھڑا اسی دیر تک ہم اس کی اچھائی بیان کریں گے، جو ہی وہ آپ کے سامنے سے سائڈ میں چلا جائے گا پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے یہ کیسے کماتا ہے، ہمیں پتہ ہے اس نے کیسے لیا ہے، ہمیں پتہ ہے اس نے کہاں کہاں سے لوٹا ہے۔ اور یہ ساری برائیاں جو ہیں یہ پھر انسان میں ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم یہ ہمیشہ سوچیں کہ یہ خدا کی ایک مرضی ہے کہ خدا اس کو بڑھا رہا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ خدا اس کو پکڑے گا، اس زبور میں بہت سی جگہوں پر لکھا ہے کہ اس کا شکنجہ، اس پر خدا کا شکنجہ کسا جائے گا اور خدا اس کو پکڑے گا، خدا اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس سے نفرت پڑتی ہے بیزاری سے۔ انسان کا جب دل کسی سے نفرت کرتا ہے تو چہرہ مصنوعی بنا کر بے شک اس کو اچھا ہو کر ملے، لیکن دلوں کے بھید خدا بہتر جانتا ہے۔ ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ متی کی انجیل 6 باب اس کی 33 آیت میں لکھا ہے، بلکہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ خدا دینے کا وعدہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے سب چیزیں تم کو مل جائیں گی، سب چیزوں میں کوئی قطعت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ میں یہ دوں گا یہ نہیں دوں گا، یہ دوں گا یہ نہیں دوں گا۔ لکھا ہے کہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ پہلے تم اس کی بادشاہی تلاش کرو، پہلے تم اس کے کلام پر عمل کرو، پہلے تم اپنی زندگی دعائیں بناؤ اور اس کے حضور میں جھکو، سیکھو، اور پھر سب کچھ تمہیں مل جائے گا۔ اور پھر لکھا ہے کہ بدلہ لینا خدا کا کام ہے، ہمارا کام نہیں کہ ہم دوسروں پر اپنا فیصلہ صادر کریں، دوسروں کے بارے میں کہیں کہ وہ کیوں ترقی کر گئے، چاہے اس نے ناجائز طریقہ استعمال کیا ہے چاہے جائز۔ بدلہ لینا خدا کا، پکڑے گا اس کو خدا۔ لازر اور دولت مند کی کہانی میں آپ دیکھ لیں، متکائیں ہم سب مل کر دکھاتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 16واں باب، اس میں ہم لازر کی سٹوری تھوڑی سی دیکھتے ہیں۔ سولہویں باب کی 25ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ پڑھ کے تھوڑی سی مسٹیک ہو گیا، لیکن میں زبانی بتا دیتا ہوں کہ لازر جب دنیا میں تھا، وہ لکھتا ہے کہ دولت مند کے گھر کے سامنے وہ اس کے ٹیبل پر انتظار کیا کرتا تھا کہ کب اس کے ٹیبل سے ٹکڑے گرے اور میں کھا کر کھاؤں۔ اور جب وہ مرتا ہے لازر اور وہ خدا کی ابراہیم کی گود میں ہوتا ہے، اور جب دولت مند مرتا ہے تو وہ آگ میں سے جب اس کو دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے خدا کے کیا لازر کو کہے کہ اپنی انگلی کا وہ کر میرے منہ میں قطرہ پانی کا ڈال دے، لیکن وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے کہا تو اپنی زندگی میں تمام عیش و عشرت کر چکا۔ اس آیت پہ میں آپ کا غور کروانا چاہتا ہوں کہ اس دولت مند کو کہتا ہے کہ تو نے اپنی زندگی میں تمام عیش و عشرت کر لی، تو نے اپنی زندگی میں اچھی چیزیں پا لی، اب تیرا وقت نہیں ہے۔ لازر نے اپنی زندگی میں دکھ اٹھایا لیکن اب وہ آرام کی جگہ پر ہے۔ اگر ہم جائز طریقے سے زندگی میں حاصل کرتے ہیں تو خدا سے خوش ہوتا
کرتے ہیں تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دولت مند کو خدا نے یہی کہا تو نے آرام اپنی زندگی میں پا لیا، اب تجھے خدا کے حضور آرام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ زبور 37 جو بھی ہم پڑھ رہے تھے اس میں لکھا ہے کہ صادق کا تھوڑا سا مال شریروں کی بہت سی دولت سے بہتر ہوتا ہے۔ صادق کے پاس، ایک سچے انسان کے پاس تھوڑا سا پیسہ بھی ہو تو اس میں بھی مطمئن ہوتا ہے، لیکن جو شریر ہوتا ہے وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اور اس کی دولت جو ہے وہ کبھی اس کو مطمئن نہیں ہونے دیتی۔ اور بیزار ہم دوسروں کو اس طرح لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو لکھا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اگر اس کو شروع میں خدا اگر دبا دے، خدا اگر اس کو ختم کر دے، تو ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کی زندگی میں توبہ کی نوبت نہ آئے۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ جو شریر ہے، جو غلط راہ پر چل رہا ہے، شاید کل تو وہ بھی میرے پاس آ جائے۔ متی کی انجیل میں کڑوے دانے کی مثال ہے۔ آئے ہم دیکھیں بیج بونے والے کی مثال، یہ 24ویں آیت میں ہے، 13ویں باب کی، میرے ساتھ مل کر نکالیں 13واں باب اس کی 24ویں آیت۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں بیج بویا، مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی ہو گیا۔ بس جب پتیاں نکلی اور بالی آئی تو کڑوے دانے بھی دکھائی دیے۔ نوکروں نے آ کر گھر کے مالک سے کہا، اے خداوند، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے؟ اس نے ان سے کہا، یہ کسی دشمن کا کام ہے۔ نوکروں نے اس سے کہا، قابل غور آئے تھے۔ نوکروں نے اس سے کہا، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں؟ اس نے کہا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گیہوں کو بھی اکھاڑ لو، کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، اور کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لیے ان کے گٹھے باندھ لو اور گیہوں میرے کھڈے میں جمع کر دو۔ لکھا ہے کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، یعنی کہ وہ جو بے ایمانی سے کام کر رہے ہیں ان کو بھی بڑھنے دو۔ ابھی ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ درست ہو جائیں، یہ انسان کی بات ہے۔ اور کڑوے دانے جو ہے ان کو لکھا ہے کہ اینڈ پر جا کر وہ الگ ہو جائیں گے اور وہ آگ میں ڈالے جائیں گے، لیکن جو گیہوں ہے خداوند کہتا ہے کہ وہ میرے کھڈے میں جمع کر دو، یعنی کہ اچھے لوگ خدا کے حضور چلے جائیں گے اور بری روشوں والے آگ اور بندر سے جلنے والی چیل میں ہوں گے۔ ایک اور مثال ہمارے سامنے ہے، جب فرعون مانتا تھا، جب آفت آتی تھی، جب ہر طرف مینڈک ہو گئے، جب ہر طرف جوئیں تھیں، جب پانی خون ہو گیا اور جب وہ ان کے پہلوٹے مرنے لگے تو وہ ہر دفعہ مانتا تھا، لیکن بائبل میں لکھا ہے خدا نے کہا کہ میں اس کا دل سخت کر دوں گا۔ بعض اوقات کسی انسان کو بہت آگے تک لے جانے کے لیے تاکہ وہ برائیاں کرتا ہی جائے تاکہ اس کی سزا جو ہے اس پر صحیح طور پر، واجب طور پر فٹ آ سکے، پھر خدا اس کو سزا دیتا ہے۔ آئیں ذرا مل کر میرے ساتھ ایک خروج 7واں باب، اور اس کی 3ری آیت میں لکھا ہے، ہم پہلی آیت سے پڑھتے ہیں، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ میں نے تجھے فرعون کے لیے گویا خدا ٹھہرایا اور تیرا بھائی ہارون تیرا پیغمبر ہوگا، جو جو حکم میں تجھے دوں سو تو کہنا، اور تیرا بھائی ہارون اور فرعون سے کہے کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ملک سے جانے دے، اور میں فرعون کا دل سخت کروں گا اور اپنے نشان اور عجائب ملک مصر میں کثرت سے دکھاؤں گا۔ کیوں اس کا دل سخت کروں گا؟ تاکہ میں اپنے عجائب وہاں پر دکھا سکوں، اور ملک مصر میں اپنے نشان اور عجائب ملک مصر میں کثرت سے دکھاؤں۔ اگر پہلے ہی معجزے پر فرعون کو ختم کر دیا جاتا تو باقی تمام معجزے، اور جو جب موسیٰ فرعون کے مصر سے اپنے بنی
हिलियों को लेकर निकला और जो बियाबान में खुदा ने मोजज़ात किए, जिस तरह बियाबान में खुदा ने उन पर मन बरसाया, जिस पर उन पर बादल साया किए रहते थे, जिस पर आग का सतून रात के वक्त उनको रोशनी देता था, और जिस तरह उन्होंने लिखा है कि उनके जूते कभी पुराने ना हुए, उनके कपड़े कभी पुराने ना हुए, ये तमाम मोजज़ात खुदा ना दिखा पाता अगर फ़िरौन को फौरन ही खत्म कर दिया जाता। इसलिए शरीर बाज़ औक़ात बढ़ते रहते हैं ताकि जब उसका अंजाम हो, जब वो पकड़ा जाए, जब वो कुचला जाए, तो लोग उसको देखकर कुछ नसीहत पकड़ें। खुदा के प्रोग्राम बाज़ औक़ात ये भी होते हैं, इसलिए हमें उस वक्त का इंतजार करना चाहिए और किसी की शान और शौकत को देखकर बेजार नहीं होना चाहिए, बल्कि उस वक्त को देखना चाहिए जब खुदा अपनी रस्सी को खींचेगा और उसके बचने के लिए कोई जगह ना होगी। खुदा फ़िरौन का दिल सख्त करता रहा और उसने तमाम मुसीबतें अपनी आंखों के सामने देखी। मेरे अजीजों, हमें भी अपने चाल चलन को देखना है कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे। हमें सही रास्ते का चुनाव करने के लिए, हमें सही रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को मेहनत की तरफ राग़िब करना है। मैं चंद मिसालें आपको देना चाहता हूँ। इंडिया का कैप्टन धोनी रहा है, शायद आप सब जानते हैं उसे। उसके बारे में लिखा है कि वो रेलवे में टिकट चेकर था, लेकिन फिर एक वक्त वो आया कि वो अमीर तरीन खिलाड़ियों में उसका शुमार होने लगा, क्योंकि उसने ऐसा रास्ता चुनाव किया था जिसमें मेहनत थी। गेम थी, एक क्रिकेट की गेम है, उसमें कोई गलत तरीका जो लोग अपनाते हैं, लेकिन जो मेहनत करके सीखते हैं वो फिर किसी मकाम पर पहुंचते हैं। उनका एक साबका कैप्टन था तेंदुलकर, वो 8वीं क्लास में फेल हो गया, लेकिन उसने कभी मेहनत को छोड़ा नहीं, वो मेहनत करता रहा। उसने चुनाव किया क्रिकेट का और उसमें उसने कामयाबी हासिल की। फुटबॉलर मेसी तो सब जानते हैं, वो एक होटल में लोगों को चाय पिलाता था, लेकिन आज के दौर में वो 5 साल हो गया दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर आ रहा है और सबसे महंगा 3 फुटबॉलर है और उसके पास बहुत दौलत है। बिल गेट्स इस वक्त जो दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर 3 लोगों में जिसका शुमार होता है, उसको अपनी तालीम छोड़ना पड़ी इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं थे। उसको अपनी तालीम को खैर बात कहना पड़ा, लेकिन इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत उसके पास है। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक साइंसदान था, 4 साल का था जब तक वो बोलता भी नहीं, 7 साल का था जब तक उसे कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता था, और टीचर उसे कहते थे ये स्लो लर्नर है, इसको पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, इसको पढ़ाया नहीं जा सकता, और दुनिया का अजीम तरीन साइंसदान बना। इसलिए मेहनत की जरूरत होती है, लगे रहो अपने काम पे और खुदा के हुजूर झुके रहो ताकि वो आपकी मेहनत को देखकर आपको सरफराजी अता करे। लेकिन कि सरफराजी ना मशरिक से है, ना मगरिब से, ना जनूब से, ना शुमाल से, बल्कि ऊपर से खुदा की तरफ से आपको सरफराजी मिलती है, लोगों की तरफ से नहीं मिलती। अगर हम दूसरों पर डिपेंड करना शुरू कर दें, अगर भरोसा करना शुरू कर दें, तो दूसरों की वजह से हमें सरफराजी नहीं मिल सकती। जब तक हम अपने चाल चलन को दुरुस्त करते हुए हम खुदा के साथ तल्लुक नहीं जोड़ते, हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी बुराइयों को कभी नहीं छोड़ते, हम खुदा के साथ भी उतना ही चलते हैं। एक सुबह उठकर थोड़ी सी दुआ कर ली और फिर उसके बाद सारा दिन हम शैतानी चक्रों में पड़े रहते हैं। मेरे अजीजों, अपने चाल चलन को लाइव तौर पर दुरुस्त करो। मजबूरी के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हम गाने भी उतने सुनते हैं जितने हम गीत सुनते हैं। हम चर्च में उतना ही टाइम दे देते हैं जितना हम फिल्म देखने में दे सकते हैं। लेकिन इस तरह का बंदा, इस तरह के लोग खुदा को पसंद नहीं आते, वो उनको तरक्की नहीं देता, वो हमेशा शशोपंज में पड़े रहते हैं, वो हमेशा पस्तियों में पड़े रहते हैं। जब तक आपका चाल चलन दुरुस्त नहीं होगा आपको तरक्की नहीं मिल सकती, क्योंकि इंसान का एक छोटा